رات کو جب آپ سوتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کی آواز نہیں نکلتی، اس جسم آپ کا ہلتا نہیں ہے، ہاتھ پاؤں آپ کے سن ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہوتا ہے جیسے اللہ نہ کرے کہ جسم کو فالج ہو گیا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس کو ہم کہتے ہیں سلیپ پیرالائسس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سب سے پہلے تو میرا سوال ہے کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس مرحلے سے کون کون گزرا ہے؟ کیا آپ کو بھی سلیپ پیرالائسس ہوتا ہے، یا سوتے ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں آپ کا جسم جو ہے نا بے جان ہو گیا ہے، جس طرح اللہ معاف کرے فالج ہو گیا ہے، جسم ہلتا نہیں ہے، آواز نکلتی نہیں ہے، ہاتھ پاؤں چلتے نہیں ہے، سن ہو جاتا ہے جسم، اور بالکل جسم میں جان نہیں رہتی۔ اردو میں اس کو جو ہے نا وہ نیند کا فالج، انگلش میں اس کو سلیپ پیرالائسس، اور پشتو میں اس کو خوابسا کہتے ہیں۔ جی ہاں، خوابسا۔ دوستو، کئی بہن بھائیوں کو یہ مسئلہ درپیش ہے، اور حسب وعدہ مجھے کچھ کمنٹس بھی آئے اس بارے میں کہ جی خوابسا کے بارے میں جو ہے نا وہ بتایا جائے۔ ایکچولی یہ مجھے کے پی کے اور افغانستان سے کچھ لوگوں کے، کچھ بھائیوں کے کمنٹ آئے اور انہوں نے اس کو خوابسا لکھا تھا۔ اب پہلے تو میں خوابسا ڈھونڈوں کہ خوابسا ہے کیا، کہ خوابسا کہتے کس کو ہے، خوابسا کس چیز کا نام ہے، کون سا مرض ہے۔ تو خیر، جب ایک اپنے کسی پختون بھائی سے پوچھا، میں نے اس کو کال کیا، میں نے کہا یار یہ خوابسا کون سا مرض ہے؟ تو اس نے وہ ڈاکٹر بھی تھا، اس نے مجھے بتایا کہ میاں صاحب خوابسا کہتے ہیں سلیپ پیرالائسس کو۔ تو دوستو، یہ پروسیس، یہ عمل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ہم عملیات کرنے والے بھی اکثر اس طرح کا سلیپ پیرالائسس کے اٹیکس میں آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جادو کی اثرات کی، رجت کی بندش ایک قسم ہے۔ میں خود بھی جو ہے نا اس مرحلے سے گزر چکا ہوں، اور مجھے اس کا بخوبی علم ہے کہ کس طرح اگر آپ کے اوپر کوئی چیز آ کر آپ جب ناقص ہوتے ہیں، میرے ہاتھ پاؤں ہلے نہ، میرے جسم میں اتنی جان نہ ہو کہ مجھے محسوس ہو کہ میرے اوپر کوئی بیٹھا ہے، واضح نظر بھی آ رہا ہوں، میں اس کو اپنے ہاتھ ایسے اٹھا کے دھکیل بھی نہیں سکتا۔ کبھی آپ کا گلا دبائے، کبھی آپ کے سینے پہ وزن آئے، کبھی آپ کا گلا بند ہو جائے، جسم پہ اتنا بوجھ بڑھ جائے کہ آپ ہل بھی نہ پائیں، ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں، اور دوسرے ہاتھ کا سہارا لے کر اگر آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، یہ سلیپ پیرالائسس یا خوابسا کی نشانیاں ہیں دوستو۔ تو دوستو، آج میں آپ کو اس کا خوابسا کا یا سلیپ پیرالائسس کا روحانی علاج بتاؤں گا کہ روحانی علاج اس کا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ بہن بھائی متوجہ ہو جائے جن میں رات کو سوتے وقت کچھ بھی ایسی پرابلمز، ایسے مسائل سے جو دوچار ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اس طرح کا کوئی تھوڑا بہت بھی پرابلم ہے، تو خدا را ابھی سے اس کا علاج کریں، اور علاج میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی مت کیجیے گا، ورنہ یہ معاملات بڑھتے جاتے ہیں اور قابو نہیں آتے۔ تو دوستو، جن بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے، ان کو لیے سب سے زیادہ ضروری چیز اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ وہ رات کو سوتے وقت اپنا سب سے پہلے بستر کو جھاڑیں اچھی طرح، اپنا گدا ہے، کھیس ہے، چادر ہے اوپر لینے والی، نیچے والی بستر کی چادریں ہیں، تکیے ہیں، ان کو اچھی طرح جھاڑیں۔ اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے دوستو، تازہ وضو بنا کے، اور سونا آپ نے، آپ کی روٹین ہونی چاہیے کہ آپ نے سونا جو ہے وہ باوضو ہے، اور بستر کو اچھی طرح جھاڑ کے سب سے پہلے آپ نے کرتے ہیں جس کو، سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، میں آیت نمبر کوٹ کرتا جا رہا ہوں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کر ان کو پڑھ سکتے ہیں دوستو۔ یہ آیت نمبر اور سارا کچھ میں جو ہے نا اس میں کیپشن میں بھی لگا دوں گا، اور میں اس کو کمیونٹی پوسٹ پہ بھی پوسٹ کر دوں گا دوستو۔ سب سے پہلے آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 1 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 1 مرتبہ، سورہ صافات کی پہلی 10 آیات، ابتدائی 10 آیات 1 مرتبہ، اس کے بعد قرآن مجید آخری 3 صورتیں جو ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو 3 دفعہ یہ پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اچھی طرح دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے،
کہ اس کے ساتھ آپ کا کچھ لاب یا تھوک جس کو ہم کہتے ہیں زور سے آپ نے مارنا ہے کہ یہ بھی آپ کے ہاتھ پر آ جائے. سر سے یہاں سے آپ پیچھے گردن سے رکھیں گے, ایسے اپنے پورے سر پہ پھیرتے ہوئے آئیں گے, پاؤں تک جائیں گے, ایک پاؤں, ایک ہاتھ, دوسرا ہاتھ, اور اس کو ایسے جھٹک دینا ہے آپ نے. یہ جھٹک کر آپ نے سو جانا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو رات کو اس میں واش روم جانے کی حاجت ہو جائے, حاجت جاتے وقت اٹھتے وقت آپ نے لازمی طور پر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اس دعا کو پڑھتے جانا ہے. باتھ روم میں بھی آپ نے انٹر ہوتے ہوئے اس دعا کو پڑھنا ہے, اور باہر نکل کر آپ نے پھر اس دعا کو پڑھنا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر آپ نے دوبارہ, بے شک سردی ہے یا گرمی ہے, جتنی مرضی سردی ہو, جو مرضی حالات ہو, آپ نے وضو دوبارہ لازمی کرنا ہے اگر شفا یاب ہونا ہے تو. یہ سلیپ پیرالائسس جو ہے نا, جادو کی ایک بڑی خطرناک اقسام ہے. اس میں جنات, اسیب, یہ انسان پر مسلط ہو جاتے ہیں دوستوں, اور یہ آہستہ آہستہ انسان کے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں. یہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہے, اس کو انشاءاللہ العزیز آپ کچھ دن کریں. کچھ دن کے تکرار سے, کچھ دن کی ریاضت سے آپ کا اس موذی مرض سے, اس بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اس جادو سے آپ بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے, بہت کریم ہے. یہ تو کسی بھائی بھلا ہو بھائی کا, جس نے مجھ سے خوابسا کا پوچھ لیا میسج کر کے کمنٹس میں, تو خوابسا کو چیک کرتے کرتے یہ چیز سامنے ہے کہ خوابسا پشتوں میں جو ہے وہ سلیپ پیرالائسس کو کہتے ہیں. تو دوستو, یہ سلیپ پیرالائسس یا خوابسا یا نیند کا فالج, نیند کا فالج, اس کا بہترین اور جامع علاج ہے. انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کریں. اس کے لیے آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہوگی, اس جادو کے لیے, اس بیماری سے نجات کے لیے. امید ہے آپ کو عمل پسند آئے گا. عمل پسند آئے تو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دسترخوان کو وسعت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے, زندگی میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں نئے عمل میں. اللہ نگہبان.